سامنے بادشاہ کے پاس آیا کیونکہ بادشاہ آدمی رستے میں بیٹھے ہوتے ہیں بنا بیٹھے اور باقی سے لوگوں کا ان سے کہا بادشاہ کو ضرور یاد آ گیا جب اپنی امام سامنے امام کی بات کر بتایا اس نے آگے کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا آپ کی مردوں کو زندہ کرتے بولا چاہتا ہے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اگر میں مردوں کو زندہ کروں آپ نہیں کر سکتے جب سوال لے کے عیسیٰ کیسے اچھا اس نے دیکھے اور بھی کیا اس نے کہا کہ عیسیٰ سیدہ مٹی کا بناتا تھا جن تین کو آتا لگا تھا تین بھی وہ پوچھا تھا اللہ کی طرف سے کیا آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں بولے اچھا اگر میں نہیں کرنا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو کچھ نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے آپ کر ہی نہیں سکتے امام نے کہا عیسیٰ کیسے پرندہ لگاتا تھا اس نے راستے پر کی سے امام نے کہا تو اکیم کھا نہیں تو پھر رہے ہو امام نے کہا تم پر کی کھا سے اکیم کرنا دے کرنا اس میں پڑھو لاؤ پانی اس میں لاؤ آپ اس میں پانی لائے وہ ڈالنا اب اسے بولا اب اسے پرندہ بناؤ بنایا جب پرندہ بنا لیا اب امام نے کہا دیکھا میں نے پرندہ بنایا نہیں پرندہ تو بن رہا ہے پرندہ تو بنا رہا ہے اتنا چلا گیا تھا جیسے ہی پرندہ بنایا اب امام نے کہا تم پہ اس لیے امام موسیٰ کاظم اڑتا امام موسیٰ کاظم کے عزت سے اتنا کہہ رہا امام موسیٰ کاظم کے عزت سے پرندہ اڑنے لگیا اس نے کہا مولا سے کیا ہو گیا آپ نے پرندہ بنایا ہی نہیں میں جب سے لوگ کوئی نہیں کہتا تھا موسیٰ بھی کہیں سب کہتے تھے تو میں نے تم نہیں سنتا آپ کہتے ہیں تم کہیں سنی امام موسیٰ کاظم فرمایا خاموش نہ رئیس اللہ اب ہی تو اللہ کا عزت ہے اب ہی تو اللہ کا عزت ہے اس نے کہا عیسیٰ نہیں جانتا تھا آپ بھی یہ کرتے ہیں لیکن آپ نے اور عیسیٰ میں انسان کیا ہوا وہ مریم کا بیٹا تھا وہ مریم کا بیٹا تھا وہ مریم کا بیٹا تھا میں ابن ابی ہوں وہ شیخ بنی تھا میں بڑی ابن بنی ہوں میں اسی عیسیٰ میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے وہ ناتے ابھی پڑھتا تھا میں خود ناتے ابھی کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا وہ علی والا اور گناہ کا اس نے کہا بولا گناہ کیا ہے گناہ ایک ہی ہے انکار بیمار
گناہ ایک ہی ہے، اس نے کہا گناہ کیا ہے؟ تو میں انکار ولایت بھی ہے، یہ گناہ ہے جب برائے بچوں مطلب کہہ رہے ہو کہ صاحب آنے کے عیسائی آئے نا جب آئے اب جب عیسائی آئے وہ آگے تو انہوں نے جب دیکھی پنجتن آ رہے ہیں سامنے سے، جب پنجتن کو دیکھا ان کا جو بڑا پادری تھا عبد المسیح اور عبد المسیح کو پادری سے انہوں نے کتابیں جمعے انہوں نے جی کیا کر رہے تھے اپنے والے اپنے لے کے آؤ ہم اپنے لے کے آئیں گے جب ان پادریوں نے کتابوں میں دیکھا نا کہ وہ ایسے ایسے ان کے چہرے ہوں گے ایسے ایسے ان کے ہولیے ہوں گے اس نے فوراً چوٹی پہ بیٹھا اور بار بار کہنا کہا عیسیٰ کے لگے میری مدد کو آ جا عیسیٰ کے لگے میری مدد کو آ جا عیسیٰ کے لگے میری مدد کو آ جا کہ قرآن آتا آج ہماری جیت ہو جائے آج ہماری جیت ہو جائے آج ہم لوگ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کی ترقی ہونے کا مدد رسول کو اپنے لے کے آؤ ہم اپنے لے کے عیسائیوں نے ایسے نہیں کیا تھا رسول کو آپ اپنے لے کے آئے اچھا جنہوں نے جانا ہی تھا تو انہوں نے کہا ہی کیوں کہ اپنے لے کے آئے میں کو آپ آئے میں بھی آؤں گا لیکن جب میں پیچھے آتی ہوں تو میں نہیں کیوں نہیں ہوا جب عیسائیوں سے آئے جب آئے تو آ گئے ہمارے تین بار ہمارا کے لیے تو آپ نے کو گیا وہ ہمارے سارے میرے ساتھ سبحان اللہ اتنا کرتا ہے کہ کامل اپنے لے کے آؤ رسول اللہ میں اپنے لے کے آؤں گا وہ کہ اچھا یہ تو کرتی ہے نا رسول یہ لے کے آئے ان کی بناوٹ میں رسول کی زیادہ قبول نہیں کر سکتا انہوں نے دیکھا جو نبی کے یہ بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے یہ ایک ہی بات ہے یہ نہیں ہے آپ یہ کیا سننا ہم لے کے آئیں گے جب پنجتن رہے گا پنجتن رہے گا جیسے ہی لے سیدہ توجہ کائنات کے نبی نے سینے میں حسین کو اٹھایا حسن کو نبی کو پھرایا پیچھے سیدہ کے پیچھے پنجتن جب گئے سیدہ درمیان میں پیچھے توجہ اس میں ایک چنا دے دیتے توجہ کیا کہا جیسے ہی پنجتن کو دیکھا ادھر پنجتن کو جیسے ہی دیکھا اب عیسائی جگہوں میں بیٹھے تھے جو پادری بیٹھے تھے وہ فوراً اپنی کتابوں کو بند کر کے آگے انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے ہی دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی آ رہے ہیں جب انہوں نے یہودیہ دیکھا یہودیہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے عیسائیوں سے کہا عیسائیوں ہم جاؤ ان سے مقابلہ نہ کرنا مجھے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا راستہ دے کر عیسائیوں کو زندہ کیا کرنا وہی لوگ ہیں جن کے واسطے دے کر ان سب مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا اور یہ لعنت رحمت رحمت نہیں تھی جو میرے کا پروردگار یہ لعنت رحمت میں بدل دیتا یہ لعنت کو برابر کیا ورنہ ہے میری پہلے قومیں ہوتی تھی ان میں عذاب آ جاتا تھا کسی میں بندہ کا عذاب آ جاتا تھا کسی میں آگ کا عذاب آ جاتا تھا پھر اپنے گھر کا عذاب آتا تھا آگ کی طرح جاتا تھا آگ کا عذاب آتا تھا آگ کی طرح جاتا تھا پھر نام ایک ایسا عذاب ہے جو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی میرے کا مالک یہ ہے تیری موقع کا تیری مجھے پہلے بندے چلیں گے چاہے والے آخری بندے تک یہ سوال میں رہا ہے یہ آیا وہ بخشنے والی عادت کہاں گئی ہے وہ کہاں گئی ہے رحمت میں بڑھ گئی ہے فرمایا وہ قیامت تک تو انتظار کرتی رہی کب کوئی بندے کے مقابلے میں آئے گا کب کوئی بندے کے مقابلے میں آئے گا کب کوئی بندے کے مقابلے میں آئے گا ہم چھوڑ چلے جائیں گے صحیح کرنے کرنے سے تبھی کے کرنے کے بعد بیوی کے بار میں ربنا ناک میں بیٹھا تھا اس نے کہا بیوی تیرا کوئی شک نہیں ہے تیرا کوئی شک نہیں ہے بیوی نے کہا میں ہاتھ دے دینے جائی ہوں نفاس نے کی رکی ہوئی زیادہ کہنے گئی اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ نہیں کب
آپ نے کہا کہ جب تک تمنا کیے بغیر کتنا بڑا وجہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں شاید اگر پتا ہو کتنا ہو اس کی سزا بتاؤ جب علی کے معصوم کسی آئے نا میرے کیا نہیں ہو اس بات میں اس کی آنکھیں تھی اس کی بینائی کوئی نہیں تھی اور جب کسی لوگ کی بات میں آئے آگے کہ کاش میں آپ کے وجہ اللہ کاش میری آنکھیں ہوتی میں آپ کے وجہ اللہ والے چہرے کو دیکھتا جب اتنے سے میں آپ کے وجہ اللہ والے چہرے کو دیکھتا اگر میری بینائی ہوتی آنکھیں تھی بینائی نہیں تھی اگر میری بینائی ہوتی میں آپ کے وجہ اللہ والے چہرے کو دیکھتا امام نے فرمایا اے علی بن عاصم کوفی میں جہاں پہ بیٹھا ہوں تم آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو حرکت دیتے دیتے وہاں تک پہنچا اتنا چھوڑا کہہ لگا آپ علی والو جان بس خدا کا آخری دن بس یہی کہ آخری ہے جیسے ہی کہا نا آنکھیں بند کر کے آگے اٹھی نہیں فرمایا اپنے ہاتھوں کو آگے آگے بڑھا علی والے پہلے بندے سے لے کے باہر آخری بندے تک آخری دن کہنے لگا ہو اللہ کا وجہ کیا ہے آسم علی بن عاصم کوفی کا تجربہ سے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہاتھ آگے آگے بڑھا رہا تھا آگے آگے چل رہا تھا ایک جب امام کی مسئلہ لگی ہے جہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں پورا امام کے پاس بیٹھا ہوگا امام کے پاس جاؤ گا امام نے مجھے کہا ہے تو میرے قریب آیا اب یہ میرے ہاتھوں کو برکت دے رہا ہے اور میں برکت دے رہا ہے یہ باہر کر رہا تھا جس قریب میں امام بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنے ہاتھوں میں آگے آگے بڑھا رہا تھا امام نے مسکرا کے کہا اے علی بن عاصم کوفی جہاں میرا اور ہاتھ آیا ہے جہاں آپ بیٹھا تھا جہاں میرا ہاتھ آیا ہے جہاں لوگ بیٹھا تھا جہاں میرا ہاتھ آیا ہے جہاں ابراہیم بیٹھا تھا جہاں میرا ہاتھ آیا ہے جہاں اسماعیل بیٹھا تھا جہاں میرا ہاتھ آیا ہے جہاں موسیٰ بیٹھے تھے جہاں میرا ہاتھ آیا ہے جہاں عیسیٰ بیٹھے تھے جہاں دل میں شوق ہو گیا کہ میرے ہاتھ باہر لگ رہے تھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے میرے پاؤں باہر لگ رہے تھے جہاں نبی بیٹھتے تھے جہاں پھر میرے ہاتھ آگے بڑھے اب امام نے کہا ہے علی بن عاصم کوفی کیسے امام میرے آگے آئے ہیں تجھے پتا ہے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں محمد بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں علی بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں حسن بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں حسین بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں زکات بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں میرے لوگ بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں میرے جعفر صادق بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں موسیٰ بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں علی رضا بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں محمد علی بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں جہاں علی علی بیٹھتے تھے جہاں میرے ہاتھ آئے ہیں یہ میرے امام کے حسن رسولی ہوں امام نے کہا ہے علی بن عاصم کوفی میرے ایک بچہ بھی ہے ذرا اس کے گھروں میں ہاتھ رکھ علی بن عاصم کوفی ہے جیسے امام کے گھروں میں ہاتھ رکھا امام نے بچپن کے سلم ڈالے اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھا اسے بینائی مل گئی اسے بینائی اسے بینائی مل گئی جب بینائی مل گئی نا اس نے امام کا ڈھونڈا چہرہ دیکھا اس نے امام کے چہرے کو دیکھا لیکن کہنے لگا ہوگا اسی نے کی مذہب آ گئی ہے اسی کا نام مذہب آ گئی ہے نماز میری اتنی مکتی نہیں ہے کیونکہ مذہب کبھی لگایا نہیں یہاں پہ اتنے میرے گھوڑے نہیں ہے بس کبھی کیا نہیں میری کون سے کا نام مذہب آ گئی کہ آپ نے مجھے آنکھیں دی آپ نے مجھے سینے سکایا آپ نے میرے ماتھے میں پیار دیا کہانی میرے ہاتھ سکتی تھی کہیں ایک جھوڑا نہ بڑی مذہب آئی ہے جو تم روز دیتا ہے کیونکہ آپ نے دشمنوں کے نام بچائی ہے کیونکہ آپ نے دشمنوں کے نام بچائی ہے میرے دشمنوں کے نام اتنا تو لگے لگا آدھی میرے ہاتھ کو یاد رکھ اگر کوئی لعنت کرنے والا جب لعنت کرنا ہے جب گناہ نہیں کرنا اس کے ساتھ دم سدا فرشتے بھی اس کا لعنت کرتے اور آدھی میرے ہاتھ کو یاد رکھ اگر کوئی لعنت سننے والا لعنت کا جواب نہ دے فرشتے اس کا لعنت کرتے ہیں
تیری. دنیا سمجھ جاتی ہے اگر وہ بیٹی ہو دربار سے خالی واپس کا اگر وہ اعتراض سے آپ ہو ان کا علاج لیکن بیٹی پر دینے نہیں دے ان کے چہرے سے نکاح ہٹا لے رہی ہے اسلام رونے کے دن نہیں میں ہمیشہ اس محرم کے مسائل کی طرح مسائل تبدیل ہے جب شرابیوں کے مسائل بربادیوں کے جیسے ہی خرابیاں آتی ہیں تو ایک کوشش ہوتی ہے جناب اس کے درمیان کے بچوں کیوں کہ کوئی کتنی بھی چوک نہ ہو کبھی بھی اپنے بچوں کی قسم نہیں کھاتی ہائے حسن اور حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی میں جھوٹ نہیں کھاتی امیر والی نہیں کرتی سننا اور جاری ہے جیسے آپ اس کا ٹائٹل جو جاری کر رہے ہیں فارسی والی کی کو فیصلہ اس سے یہ ڈالتا ہے آپ کی کچھ کیا دکھ دے کے کرے گا جس میں کہنا ہے کہ جب مہدی آئے گا اگر ٹھیک کی لکڑیاں لیکن کہیں مہدی ان لکڑیوں کو دیکھ کون سی لکڑی تھی جس نے میرا بہت شہید کر اللہ کے مائک کو کرے سیدہ کے بدل باز میں گئی عیسائیوں کو پتہ ہے انہوں نے کہا یہ سچی کا بھی ہے عیسائی چلے گئے لیکن تم کیسے مسلمان ہو محمد کی بیٹی سے کہہ رہے ہو کوئی گواہ ہے تو دیجیے محمد کے جانے کے بعد محمد کی امتیوں نے محمد کے شہر میں محمد کی بیٹی کو بڑا بنا طریقہ کی جب جناب سیدنا دربار میں پہنچی دربار میں انہوں نے کی کوئی گواہ پیش کی بیوی نے کہا دیکھ کر بیٹا اسے کا بیٹی ہے دوائیاں نہیں علی نہیں یہ تیرے گھر کے ہیں جب باہر نظرے ہوئے بیوی کو کہا بیوی کی جھوٹ بول رہی ہے بیوی نے جیسے تحریر دی آپ نے تحریر نہیں ان کے ہاتھ میں آئی اس نے تحریر پڑھی پڑھنے کے بعد صرف آڑا نہیں جب یہ پھینک دیے نا ایک ٹکڑا حسن اٹھاتا ہے ایک ٹکڑا حسین بیوی جیسے ہی کرنے گئی بیوی نے کہا حق نہیں دینا تو نہ دے مگر مجھے جھوٹا نہ دے ادھر بیوی جیسے ہی اپنی پسند کی باتوں تک پہنچی علی کی بیٹی اور علی کی بیٹی نے جیسے ہی دیکھا ایک کہہ رہی ہے صحیح صاحب یہ کون ہے آپ یہ تو میری بات ہے تمہارا کی نماز ہے اتنا تو میرا کہنا تھا اس وقت محمد کی بیٹی ہوئی اللہ کے کہتی ہے میں تیری بازا رہا ہوں میں آپ تیری بازا رہا ہے تو آپ میں بار میں نہیں تھی تو آپ کے بار ہو جاتے جس کو قید کیسے ہو گئے فرمایا میں تو کلاکار میرے بارے میں نہیں تھی تو میرے بارے میں میرے سامنے چادر تھی ارے تم شام کے بارے میں جائے گی تیری کوئی چادر بھی نہیں ہوگی ارے جب محمد کی بیٹی آ گئی مگر پورا پورا میرے بابا کی یاد میں ہوتی تھی مدینے کے لوگ بچے ہوتے کہتے تھے کائنات کی علیش والی اپنی زیادہ سے پہلے شیر اپنا کوئی وقت مقدر کرے اگر یہ دین کو روتی ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی اگر یہ رات کو روتی ہے ہمیں نیند نہیں آتی اگر یہ دین کو روے گی تو ہم رات کو آرام کر لیں گے اگر یہ رات کو روے گی ہم دن کو آرام کر لیں گے اتنا جو میرا کہنا تھا بابا کی یاد میں بیٹی روتی رہتی تھی تاریخ بھی ایک دن یہ معلوم وقت کے ساتھ جیسے ہی محمد کے دروازے پہ پہنچے انہوں نے دروازے پہ آ کے بچے باندھ لیا انہوں نے کہا جلدی دروازے کو باہر نکالے جیسے ہی دروازے پہ پہنچے انہوں نے اتنی دروازہ اتنا تیز نہ دکھایا اندر سے میں بھی اس سے جگہ دیکھا آیا آپ سے وہی دروازہ ہے کائنات کا نبی آتا تھا اتنا شریف
نہ ہو لیکن اس بات کو حصہ اپنے بیٹے کو باہر نہیں آتی بچی بیان کرتا تھا وہی کے دینوں نے کہا کرتا ہوگا ایک مرم سیرت النبی کی بات کا حوالہ دینے لگا ہوں ہم شکل نوائی نے بھی لکھا کہ کل سے مرم آیا اس نے کہا اگر میں راستہ نہیں کھولتا میں میرے بات دیکھ کے آگ لگا دوں گا اس نے جیسے ہی دھمکی ادھر دھمکی دینا تھا میں نے کہا میں آگ لگا دوں گا بیوی نے کہا ہے کرو تینوں نے دروازے میں لگی آگ اچھی کرنا چاہوں گی اگر بات بھی دروازے تھے اللہ تمہیں ایک مرتبہ جنت البقیع میں لے کے جائے گا تم کی عالم کا کے دیکھنا کہیں کہ آج بھی محل کھڑے ہوں گے انہوں نے جیسے ہی لگی آگ رکھی کی لگی آگ اچھا کرنا تھا انہوں نے آگ لگایا اور لگاؤ کبھی تم محل کرنا جب بھی لکڑی کو آگ لگاؤ گی نا ایک دم اس آگ نہیں لگے گی ایسے تمہاری نکلے گا پھر آواز روشن ہوگی انہوں نے کہا دروازے کو آگ لگائی نا لکڑیوں سے کیسے ہی دھواں نکلنا شروع ہوا دھواں چلتا چلتا علی کے گھر میں آ گیا علی کے گھر میں آتا تھا بیوی کے لوگ کے کہنے لگے اماں سوتے رہی کام نہیں ہے یہ تو دھوپ ہے اتنا چلا کہنا تھا پھر میں علی کی بیٹی میں نے کیسے یہ کر لگا ادھر محمد کی بیٹی نے کہا کیا کرو یہ محمد کا دروازہ ہے لیکن کہتے ہو رہے گا جیسے ہی دروازے میں آگ لگنے لگ گئی دروازہ صرف لکڑی کا نہیں تھا اس کے اندر سے لوہے کی دیکھے اور ان کی آگ نکلی ہے جب آگ لگے کسی لوہے کو لوہا اتنا کم جاتا ہے اتنا کم جاتا ہے کہ وہ ناش ہو جاتا ہے جب لکڑیوں سے وہ لوہا ناش ہوا مگر نے درد والی چلتا ہوا دروازہ کہ محمد کی بیٹی لگی گیا اور لوگ نے کہتی ہے میری واسری کا شہید یا سیدہ فرمایا ہے میرا موسم اور ایک بھی بات ہے پر بیوی کے پتہ کا موسم نہیں تھا کہ یہاں تک ہمیں بھائیوں بیوی کا موسم بیوی کے ہاتھ میں تھا مگر انہوں نے سب سے دروازہ دیا کیونکہ جب محمد کی بیٹی کا دروازہ دیا دروازے کا کرنا تھا لوگ کہتے ہیں آئی میرا محسن شہید کر دیا آئی میرا محسن شہید کر دیا اتنا تو میرا کہنا تھا کہ جیسے ہی دروازے سے بناؤ کر گئے انہوں نے علی کے رسی آلی علی کی نبی کے رسی آتا تھا علی کے نبی کے رسی آئے تھے سجدہ میں علی کے دعوت نے ہاتھ رکھا کہتے ہیں سجدہ کی زبان سے اس کی جب نہیں کر سکتی تھی جب علی نے ابا میں ہاتھ نہ ڈالا اس بناؤ نے اس میں کھا دیا یا سیدہ آنے آنے کا کہنا تھا انہیں کی بیٹی میری امید دور نہیں ہے میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی میں اپنے بابا سے کہوں گی بابا تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی کے ہاتھ میں ساتھ ہوا تیری شریف کا کہنا تھا بیوی کے ہاتھ میں رہا بیوی کے ہوش ہوئی علی کو دیکھے وہ جیسے ہی کے دربار میں ادھر کا بیوی کو ہوش آیا بیوی نے کہا سیدھا میرا علی کہاں ہے میں نے کہا علی کو کرے تھے اگر سیدھا کو لے گئے تھے کبھی اتنا جملہ کہنا تھا اس وقت محمد کی بیٹی تھی اس کے ہو رہی جب محمد کا آقا کہنا تھا جب محمد کی آواز پڑی تھی محمد کا آقا کہنا محمد کی آواز بیٹی محمد کی آواز بیٹی محمد کی آواز بیٹی سختی میں ہم گئے تھے محمد کی آواز بیٹی محمد کی بیٹی بابا انہوں نے میرا موسم شہید دیا میں چپ کر گئی انہوں نے مجھے کہا چاہا میں چپ کر گئی انہوں نے چلتا کرواتا کی آئی میں چپ کر گئی انہوں نے پسند کرتی میں چپ کر گئی بابا اب میرے بڑی ہوگی اتنے آگا آگی سے کہا آگا میں اپنے محمدی تھی علی بہت دے ہوئے ہے کہ میں ہم کو سے گیا میں تیرے ہے میں کرنا میں ہم علی کہا میں بات ہے آئی محمد کرے آجو میرے اللہ میر بلے کی میری بنی اگر آپ علی کے جنابے سے دیکھا تو جب سخنی ہو گئی سخنی ہونے کے بعد کتاب انجیل جب سخنی ہو گئی سے دیکھا علی نے سات چادروں کو دفن کیا ہے یہ سات چادروں کو علی
میں آپ کا درد سنوں. جب علی وہ پہلی چادر فضا کو دے رہے تھے، فضا نے کہا یا علی لہو بہت ہے. فضا نے کہا یا لہو سے بڑھ گئی ہے، مجھے دوسری چادر دے. علی نے دوسری چادر دی، فرمایا زخم بڑا ہی دینا ہے. ادھر 60 چادر علی نے دی. جب پہلا 60 چادر وقت دوسرا چادر علی نے سیدنا کی 40 کپڑے بنائے. جب 40 کپڑے بنانے کے بعد جب علی سیدنا کو چھپانے کے بعد سمجھانے کے بعد میں نہیں رہ سکتا ہوں. علی نے سیدنا کو چھپانے کے بعد جب واپس آئے تھے، ان زینب نے کہا تھا اے علی آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سہارا فلانے نہیں سہارا چھپانے گیا ہو. علی کہتی ہے 40 کپڑے بنائے. آخری بات سننا چاہتے ہو سنو. سیدنا جب دروازہ کھلنے سے لے کر 3 جماعتیں کو نشانی تک سیدہ بیٹوں سے منہ چھپانے ہوتی ہے. سیدہ بیٹوں سے منہ چھپا کے روتی رہی. کبھی میں کہتا آتا تھا میرے ہر چہرہ میں دیکھنا 3 جوانی اور شادی کو دیکھ لینا. جب 3 جوانی اور شادی کا وقت آیا تم سے انتقال نہ ہوا. میں ایک بات تم سے لکھنا چاہتا ہوں. تم سارے مدینہ سے لے سکتا ہے میں پہلے انسان ہوں. مجھے بھی اس طریقے سے بولا ادھر سے آواز آئی میرا غریب بیٹا وہ میرا کریلا کا پیاسا بیٹا وہ میرا کریلا کا شہید بیٹا. جیسے ہی حسین قریب آیا حسین نے وہاں کا چہرہ دیکھا حسن چھوٹا ہوا گیا. کہنے لگا اے بابا مجھے دربار میں جاتے ہوں نہیں ماں سے پوچھوں تو صحیح وہ میری ماں کا کوئی بھائی نہیں تھا وہ میری ماں کا کوئی بھائی نہیں تھا. کبھی کبھی جیسے ہی قانونی کا لیتا ہے نہیں نائی رہے ادا چاہوں ادھر آئی جیسے ہی سیدانوں کو بلا کے جیسے ہی چھپانے کے بعد واپس آئے. آدھی رات کے بعد تہجد میں جیسے ہی نماز پڑھنے لگے سب چیز بلند ہو گئی. روتے کے دکھائے بھی اٹھڑ گئے شالی اٹھڑ گئے. روتے نے سیدھانا آئیے کا سجدہ سے بلا بھی دیکھنا بنے گیا کیا ہو گیا. کہنے لگے یاری دیکھیے شکمتی میں نہیں کر چھوٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ نیک میں نہیں کر چھوٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ نیک مرتو میں میرا حسن چھو رہا ہے. یاری میں چنار لے کے دودھ لگی ہوں مجھے حسین نے یہ کہا ایک لڑکے کے لیے ہاتھ کو کھول کے سر نمازوں کے تو مجھے نہیں چھوٹا. یاری میں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے حسین نے یہ کہا. علی نے ایک ہاتھ میں تلوار دے دیا دوسرے ہاتھ میں چراغ دے دیا. علی مدینے کی گلیوں میں آواز دے رہے تھے حسین میرا دیکھا تیرا بابا تجھے ڈھونڈ رہا ہے تیرا ناز تیرا بابا تجھے ڈھونڈ رہا ہے. علی نے جیسے ہی نبی کی قبر میں دیکھا حسین نبی کی قبر میں نظر آیا. علی سیدھا چلتے چلتے جنت اللہ کی چلے گئے. کیا دیکھا حسین ماں کی قبر میں نور رکھ دے رو بھی رہا تھا میں گھر آتا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. میں گھر آیا تیرے بغیر مجھے سکون نہیں آتا. اللہ بتانے سے مجھے سے سوئے